نزا کی کیفیت جب موت آ رہی ہوتی ہے تب کیا عالم ہوتا ہے، اس کے والے کل عرض کیا تھا. آج اسی عنوان سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک قصہ سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کیا بتایا. بعض روایات ہیں ان کا مفہوم ہے، ورڈز کرتے ہیں. ایک نوجوان تھا اور اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ، دشمن کو بھی میں کہوں گا، اس کیفیت سے بچائے، اس معاملے سے بچائے جو کہ ابھی ایک واقعے کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. کہ مفہوم یہ ہے کہ ایک نوجوان تھا جس پر نزا کی کیفیت طاری تھی، جاں کنی کا عالم تھا، روح قبض ہو رہی تھی. اور روح قبض ہوتے وقت کیا کیا مراحل سے انسان گزر رہا ہوتا ہے وہ آپ کل کے قصے میں سن چکے ہیں، ابھی تکرار نہیں کرتے اس کی جان کنی کا عالم تھا. نزا کی کیفیت طاری تھی لیکن جان نکل نہیں رہی تھی. یعنی اس تکلیف دہ لمحات، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، پوز ہو گئے تھے کہ جان نکلنے کی عمل سے گزر بھی رہا ہے اور جان نکل بھی نہیں رہی. تو سوچیں کتنی تکلیف میں ہوگا. اس سے زیادہ تکلیف میں انسان ہو نہیں سکتا. آپ کو یاد ہے نا کہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ یعنی یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے ایک کپڑا ہو اور ایک خاردار جھاڑی ہو اور اس سے کپڑا نکالا جا رہا ہو. وہ عالم ہوتا ہے روح کا جب قبض ہو رہی ہوتی. شخص کی جان نہیں نکل رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے اور اس مسئلے کو حل کیجئے، اس مشکل کو آسان کیجئے. سرکار تشریف لائے، کچھ گفت و شنید کی. دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ شخص جس کی جان نہیں نکل رہی مسلمان ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، اپنی ماں کے ساتھ اس کا لہجہ درست نہیں تھا، اپنی ماں کا جس انداز سے تندرستی اور بیماری میں خیال رکھنا چاہیے تھا ویسا اس نے کبھی نہیں رکھا. اور نتیجتاً اس کی ماں اس سے ناراض ہوئی اور تاحال ناراض ہے. یعنی ماں اس بات پر اتنی ناراض ہے کہ وہ ماں بھی اب تک اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ معلوم ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کی ماں کو یہاں بلاؤ. ماں کو بلایا گیا. کہا گیا کہ اب تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے آخری لمحات ہیں، اس کو معاف کر دو تاکہ اس تکلیف سے نجات پائے، اس عذاب سے تاکہ یہ نجات پائے. کہتی ہے، ماں نے بھی عجیب جواب دیا. کہتی ہے ہاں یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ میرا نافرمان بیٹا ہے، یہ میرا گستاخ بیٹا ہے، اس نے مجھے بہت تکالیف دی ہیں، اس کے دیے ہوئے غم میں نہیں بھول سکتی. گویا میں جب کوشش بھی کروں کہ میں اس کو بخش دوں تو میرے ذہن میں وہ سارے کے سارے مناظر گھومتے ہیں کہ کب کس طریقے سے اس نے مجھے کیسی اذیت پہنچائی ہے. میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. اس نے مجھے تمام زندگی تکالیف دی ہے، کچھ ہو جائے میں اس کو معاف نہیں کروں گی. جب اس نے معاف کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت حکم دیا کہ ایک کام کرو. ابھی آپ کی منظر سوچیے کہ ایک شخص ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، جاں کنی کے عالم میں ہے، ماں کھڑی ہوئی ہے، ناراض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، ماں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے. سرکار دو عالم کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو، صحابہ سے کہتے ہیں، ارد گرد موجود لوگوں سے کہتے ہیں ذرا کچھ لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کرو؟ یہاں تو ایک اور معاملہ چل رہا ہے. لکڑیاں جمع کرو. حکم کی تعمیل ہوئی، لکڑیاں لائی گئیں، لکڑیاں جمع کی گئیں، میرے الفاظ ہے مفہوم، اور لکڑیاں وہاں لا کر رکھ دی گئیں. منظر ذرا عجیب ہو گیا کہ معاملہ کچھ اور چل رہا ہے، لکڑیاں. جب یہ عمل ہو گیا آپ آگے بڑھے اور آپ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا، اگین ایک حکمت کے تحت. کیا کہا یوں کرو، ان ساری لکڑیوں کو جلایا ہو نا، آگ لگا دو. لکڑیوں کو آگ لگا دو؟ یہ نوجوان مر رہا ہے اور مسئلہ یہ کہ اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، تکلیف میں ہے. لکڑیاں اور پھر اس کو بہرحال آگ لگا دی گئی. نوجوان کی ماں خاموشی سے منظر دیکھ رہی ہے. سب کے سب وہاں پر موجود صحابہ کرام بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حکم صادر فرماتے ہیں حکمت کے تحت کہ ایسا کرو، یہ نوجوان جس کی روح قبض نہیں ہو رہی نا، اس کو زندہ اس آگ میں ڈال دو. اس آگ میں ڈال دو. کیا مطلب؟ اس نوجوان کو آگ میں ڈال دو. کہاں ویسے تو یہ نہیں مر سکے گا، یہ اس انداز سے تو نہیں مر سکے گا نا، کیونکہ اس کی ماں بھی اس کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے، تو یہ نہیں مر سکے گا. یہ آگ اس کا خاتمہ کر دے گی، اس کو آگ میں ڈال دو. منظر ذرا آگے بڑھتا ہے اور اب وہاں پر جو لوگ موجود تھے، صحابہ کرام اور دیگر جو افراد موجود تھے،
اس نوجوان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک ایسا نوجوان کہ جس کی روح قبض نہیں ہو رہی، اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر لکڑیاں جل رہی ہے، یہاں آگ جل رہی ہے، وہاں اس کی ماں دیکھ رہی ہے، نوجوان اٹھا کر نوجوان کو اٹھایا جاتا ہے، آگ کی طرف لے کر بڑھا جاتا ہے، سب کے سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، نوجوان آگ سے قریب ہوتا جاتا ہے، قریب تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ماں اپنی مامتا کے جذبات سے، بالآخر ماں ہے نا، وہ ماں یکدم ایک آواز بلند کرتی ہے، کہتی ہے ہاں میں نے اپنے گستاخ اور نافرمان بیٹے، میری اب روح بے چین ہو گئی ہے، میں بے چین ہو رہی ہوں۔ وہ ماں جو کہ اب تک ناراض تھی، وہ خود ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی نہیں، میرے بیٹے کو زندہ نہ جلاؤ، میرے بیٹے کے ساتھ یہ نہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود یہی چاہتے تھے، بس انہوں نے ماں کو معاف کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار کی تھی۔ تب آپ نے ماں سے فرمایا کہ جلنا تو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ماں کی گستاخی کی حالت میں مر رہا ہے، اس نے جلنا تو ہے، یعنی ماں کی گستاخی کی حالت میں مر رہا ہے، جو کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو دنیا میں اس کو اس آگ سے جلایا جائے یا یہ ویسے ہی مر جائے، اس نے آگ سے تو جلنا ہے۔ ہاں لیکن اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا تو پھر یہ اس آگ میں نہیں، پھر یہ اس آگ میں جلے گا۔ اور کل عرض کیا تھا کہ اس آگ کا اس آگ سے مقابلہ کیا ہے، کہ اس آگ سے اس آگ میں اگر کوئی شخص آ جائے اور اس کو جلتے ہوئے تنور پر بٹھا دیا جائے، لٹا دیا جائے، تو فرمایا کہ وہ سو جائے گا، اس کو یہ آگ اتنی کم لگے گی اس آگ کے معاملے میں۔ تو کہا اگر تو نے معاف نہیں کیا تو پھر اس کا یہ آگ کیا، پھر تو یہ اس آگ میں جلے گا۔ تب زندگی بھر اذیتیں اٹھانے والی، اپنے ہی بیٹے کو برا بھلا کہنے والی، اپنے ہی بیٹے کے زندگی بھر دکھ سہنے والی اس ماں کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، یہ اپنے بچے کو آگ سے بچا لے۔ بس اس نے روتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ جتنے لوگ ارد گرد کھڑے تھے سب انتہائی دکھی تھے کہ گو بیٹے کا گناہ بہت بڑا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے، یا میں اپنے الفاظ میں کہوں آپ کو یہ برداشت نہ تھا کہ آپ کا امتی ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ بس اس حکمت عملی سے اس گستاخ کو اس کی ماں نے معاف کر دیا، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ چونکہ تم نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اس لیے تیری معافی کے سبب تیرے رب نے بھی تیرے بیٹے کو معاف کر دیا۔ بس اس معافی کا مجدہ سننا تھا اس نوجوان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ اب موت کے اس موضوع کو ہم نے آج یہاں کیا مکمل کہ موت کیا، اب ظاہر اگلا مرحلہ کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، اس سے کچھ لمحات پہلے کچھ لمحات بعد جا کنی کہاں، اب اگلا لمحہ ہے قبر، موت کے بعد اگلا لمحہ قبر ہے، لیکن اس سے پہلے کی بھی کچھ مراحل ہے، روح قبض ہونے اور قبر تک روح کے پہنچنے سے پہلے کچھ مراحل ہے کہ روح کہیں جاتی ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، پھر واپس، یہ بہت سارے مراحل ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔